عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں عبدالقیوم ندوی آج آپ کی خدمت میں تمرین الصرف کا سبق نمبر 15 لے کر حاضر ہوں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردان نفی جہت بلم، فعل معروف مضارع۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع پہ اگر کچھ حروف داخل ہو جائیں تو وہ کس طرح سے اس میں تغیر اور تبدیلی کر دیا کرتے ہیں۔ انہی میں سے آج ہم لم کو پڑھیں گے کہ جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے تبدیلیاں کرتا ہے۔ ایک بار پھر اصول اور ضابطوں کو ذہن نشین کریے کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو یہ تبدیلیاں کرتا ہے۔ نمبر 1، فعل مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو جزم دیتا ہے۔ فعل مضارع کے جتنے بھی صیغوں کے آخر میں رفع آتا ہے، جب لم داخل ہو جائے گا تو پھر ان کے آخری حرف پر جزم دے گا۔ نمبر 2، جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ فعل مضارع کے جن 7 صیغوں پر نون اعرابی آتا ہے، لم جب داخل ہوگا تو ان کے آخر سے نون اعرابی گر جائے گا۔ نمبر 3، جن 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے آخر میں جو نون ہے وہ نون ضمیر ہے اور وہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے۔ نمبر 4، معنی میں ماضی منفی کے کر دیتا ہے۔ فعل مضارع پر جب لم داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب گردان دیکھتے ہیں۔ یفعل، لم یفعل، تو جب فعل مضارع پر لم داخل ہوا تو اس نے مضارع کے آخری حرف کو جزم دے دیا، اس لیے کہ اس سے پہلے یہاں پر رفع تھا۔ لم یفعل، اس ایک مرد نے نہیں کیا، تو کیا تبدیلی ہوئی؟ لم داخل ہونے سے مضارع کے آخر کو جزم دے دیا۔ یفعلان، لم یفعلا، ان 2 مردوں نے نہیں کیا، نون اعرابی یہاں سے گرا دیا گیا۔ لم یفعلوا، ان سب مردوں نے نہیں کیا، اس کے آخر سے بھی نون اعرابی گر گیا۔ لم تفعل، اس ایک عورت نے نہیں کیا، یہاں پر مضارع کے آخر کو جزم دے دیا۔ لم تفعلا، ان 2 عورتوں نے نہیں کیا، نون اعرابی گر گیا۔ لم یفعلنا، یہ نون ضمیر ہے اس لیے اپنی حالت پر باقی ہے، ان سب عورتوں نے نہیں کیا۔ لم تفعل، تو ایک مرد نے نہیں کیا، یہاں بھی فعل مضارع کے آخر کو جزم آ گیا۔ لم تفعلا، تم 2 مردوں نے نہیں کیا، نون اعرابی گر گیا۔ لم تفعلوا، تم سب مردوں نے نہیں کیا، یہاں پر بھی نون اعرابی ساقط ہو گیا۔ لم تفعلی، تو ایک عورت نے نہیں کیا، اس کے آخر سے بھی نون اعرابی حذف ہو گیا۔ لم تفعلا، تم 2 عورتوں نے نہیں کیا، نون اعرابی گر گیا۔ لم تفعلنا، تم سب عورتوں نے نہیں کیا، یہ نون ضمیر ہے اس لیے لم داخل ہونے کے باوجود اپنی حالت پر باقی ہے۔ لم افعل، میں نے نہیں کیا، فعل مضارع کے آخر کو جزم آ گیا۔ لم نفعل، ہم نے نہیں کیا، یہاں پر بھی فعل مضارع کے آخر کو جزم آ گیا۔ معنی اور صیغے بتاؤ۔ صیغوں میں لن اور لم کی وجہ سے کیا تغیرات ہوئے ہیں وہ بھی بتاؤ۔ آئیے اس تمرین کو حل کرتے ہیں۔ لم افعل، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل مضارع پر لم داخل ہوا اور لم داخل ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں جزم آ گیا، میں نے نہیں کیا۔ لم تفعل، صیغہ واحد مؤنث غائب یا پھر واحد مذکر مخاطب بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے جو بھی آپ مانیں اس کے مطابق ترجمہ کر لیں گے۔ اس میں بھی لم داخل ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر کو جزم آ گیا۔ لم تفعلی،
صیغہ واحد مؤنث مخاطب، یہاں لن تفعلی صیغہ واحد مؤنث مخاطب، کیونکہ فعل مضارع پر لن داخل ہوا اس لیے نون ضمیر اس کے آخر سے گر گیا۔ ترجمہ ہوگا تو ہرگز نہیں کرے گی۔ لم تکتبی واحد مؤنث مخاطب، یہاں بھی لم داخل ہونے کی وجہ سے نون اعرابی جو ہے وہ اس کے آخر سے گر گیا ہے۔ تو ایک عورت نے نہیں لکھا۔ لن یفعل صیغہ تثنیہ مذکر غائب، یہاں فعل مضارع پر لن داخل ہوا اس وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے۔ وہ دو مرد ہرگز نہیں کریں گے۔ لم یفعل صیغہ تثنیہ مذکر غائب، یہاں بھی لم داخل ہونے کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے۔ ان دو مردوں نے نہیں کیا۔ لن تفعلوا صیغہ جمع مذکر مخاطب، لن داخل ہونے کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا۔ تم سب مرد ہرگز نہیں کرو گے۔ لم یفعلوا صیغہ جمع مذکر غائب، لم داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی نون اعرابی گر گیا ہے۔ ان سب مردوں نے نہیں کیا۔ لن تفعل صیغہ تثنیہ مؤنث غائب یا پھر تثنیہ مذکر مخاطب یا تثنیہ مؤنث مخاطب، تینوں میں سے کوئی بھی آپ اس کو مان سکتے ہیں۔ تو ہم اسے تثنیہ مؤنث غائب مان لیتے ہیں۔ ترجمہ ہوگا تو لن داخل ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے تو یہاں سے نون اعرابی گر گیا۔ لن تفعل وہ دو عورتیں ہرگز نہیں کریں گی۔ لم تفعل اسے ہم تینوں صیغوں میں سے کوئی بھی مان سکتے ہیں۔ تثنیہ مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے تثنیہ مذکر مخاطب یا پھر تثنیہ مؤنث مخاطب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو پہلی تبدیلی واقع ہوئی ہے لم داخل ہونے کی وجہ سے، اس کے آخر سے نون اعرابی گر گیا، اور معنی کے اعتبار سے اب یہ ماضی منفی کے معنی میں ہو گیا ہے۔ لم تفعل اس ایک عورت نے نہیں کیا۔ لن نفعل صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، یہاں لن داخل ہونے کی وجہ سے مضارع کے آخر کو نصب آیا ہے۔ ہم ہرگز نہیں کریں گے، اور معنوی اعتبار سے نفی تاکید کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ لم نفعل لم داخل ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر کو جزم آیا، اور یہ جمع مذکر و مؤنث اور تثنیہ مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے۔ ترجمہ ہوگا ہم نے نہیں کیا۔ لم یفعلن صیغہ جمع مؤنث غائب، لم داخل ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ نون جو ہے نون ضمیر ہے، نون اعرابی نہیں ہے، اس لیے فعل مضارع پر لم داخل ہونے کے باوجود نون اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لم یفعلن ان سب عورتوں نے نہیں کیا۔ لن تفعلن یہ صیغہ جمع مؤنث مخاطب ہے، یہاں لن داخل ہونے کے بعد نون اپنی حالت پر باقی ہے، کیونکہ یہ نون بھی نون ضمیر ہے، نون اعرابی نہیں ہے۔ تم سب عورتیں ہرگز نہیں کرو گی۔ آئیے اب اگلی ایکسرسائز حل کرتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ تم سب لوگوں نے نہیں کیا۔ لم تفعلوا ہم سب ہرگز نہیں کریں گے۔ لن نفعل تم دو مردوں نے نہیں کیا۔ لم تفعلا تم دو عورتیں ہرگز نہیں کرو گی۔ لن تفعلا میں نے نہیں کیا۔ لم افعل میں ہرگز نہیں کروں گی۔ لن افعل تو ہرگز نہیں کرے گا۔ لن تفعل تو نے نہیں کیا۔ لم تفعل وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کریں گی۔
لن یفعلن تم سب عورتوں نے نہیں کیا، لم تفعلن ان دو مردوں نے نہیں کیا، لم یفعلا وہ دو ہرگز نہیں کریں گی، لن تفعلا۔ ان افعال سے لن اور لم لگا کر گردانے کرو، مع صیغہ اور صیغے اور معنی کاپی پر لکھو۔ تو جو افعال یہاں پر دیے گئے ہیں یہ 4-5 فعل ہیں، ان سے لن اور لم لگا کر گردانے کرنی ہے اور صیغے اور معنی کے ساتھ نوٹ بک میں بھی انہیں نوٹ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک آدھ گردان ہم کر لیتے ہیں۔ یظلم سے پہلے سب سے پہلے ہم لن لگا کر گردان کریں گے، لن یظلم، لن یظلم، لن یظلموا، لن تظلم، لن تظلم، لن یظلمن، لن تظلم، لن تظلم، لن تظلموا، لن تظلمی، لن تظلم، لن تظلمن، لن اظلم، لن نظلم۔ اب اسی طرح سے معنی ہو جائیں گے اس کے، لن یظلم وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرے گا، لن یظلم وہ دو مرد ہرگز نہیں کریں گے۔ آگے کی گردان ایسے ہی ہوگی، لن یکتب، لن یکتب، لن یکتبوا، لن یکتب وہ ایک مرد ہرگز نہیں لکھے گا، لن یکتب وہ دو مرد ہرگز نہیں لکھیں گے، لن یکتبوا وہ سب مرد ہرگز نہیں لکھیں گے۔ لن یشرب، لن یشرب، لن یشربوا وہ ایک مرد ہرگز نہیں پیے گا، وہ دو مرد ہرگز نہیں پئیں گے اور وہ سب مرد ہرگز نہیں پئیں گے۔ لن یسمع، لن یسمع، لن یسمعوا وہ ایک مرد ہرگز نہیں سنے گا، وہ دو مرد ہرگز نہیں سنیں گے، وہ سب مرد ہرگز نہیں سنیں گے۔ لن یفتح، لن یفتح، لن یفتحوا وہ ایک مرد ہرگز نہیں کھولے گا، وہ دو مرد ہرگز نہیں کھولیں گے، وہ سب مرد ہرگز نہیں کھولیں گے۔ اسی طرح سے اگر لم کی گردان کریں گے تو پھر لم یظلم، لم یظلم، لم یظلموا اس ایک مرد نے ظلم نہیں کیا، ان دو مردوں نے ظلم نہیں کیا، ان سب مردوں نے ظلم نہیں کیا۔ لم یکتب، لم یکتبا، لم یکتبوا اس ایک مرد نے نہیں لکھا، ان دو مردوں نے نہیں لکھا، ان سب مردوں نے نہیں لکھا۔ اسی طرح سے لم یشرب، لم یشربا، لم یشربوا اس ایک مرد نے نہیں پیا، ان دو مردوں نے نہیں پیا، ان سب مردوں نے نہیں پیا۔ باقی کی گردانیں بھی اسی طرح سے ہوں گی۔ آپ افعال کو دیکھ کر، ان کی حرکات کو دیکھ کر اپنے اعتبار سے یہ گردانیں حل کر لیں گے۔ باقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور ہمارے ان دروس کو طالبان علوم نبوت تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔